اچھا میرے بھائی, تو یاد رکھو جس نے بھی 3 طلاقیں دی بیوی کو, تو طلاقیں دے کے پہلی بات تو برا کام کیا, 3 جائز نہیں ہے. پھر عورت نے اگر حلالہ کیا ہے تو یہ پری پلان حلالہ تھا تو حرام ہے. پری پلان کا مطلب عدت گزرنے کے بعد اس خاتون نے کسی مرد سے نکاح کیا اور پہلے سے ایگریمنٹ کیا کہ آپ نکاح کے بعد ہم بستری کے بعد مجھے طلاق دے دو گے, تو یہ ایگریمنٹ کی وجہ سے یہ حلالہ کیا ہو گیا؟ لعنتی عمل ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له, حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے ان دونوں پر اللہ کی لعنت. جس کے لیے کیا جا رہا ہے وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ بھی اس میں پلان کا حصہ بنتا ہے. وہ کہتا ہے میری بیوی سے تم شادی کرو اور پھر یوں کر دینا, پھر یوں کر, ایگریمنٹ ہوتا ہے. اگر ایگریمنٹ نہیں تھا, اچھا حلال پھر بھی ہو جائے گی, کیونکہ نبی نے اس کو بھی حلال کرنے والا ہی کہا ہے. جس حلالے پر لعنت کی ہے لعنت تو ہوگی, لیکن بیوی طلاق کے بعد پہلے شوہر کے لیے حلال بہرحال ہو جائے گی. یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے, کیونکہ آپ نے فرمایا حلال کروانے, محلل کہتے ہیں حلال کروانا, حلالہ کروانا تو ہم نے بتایا نا, لعن اللہ المحلل, نبی نے فرمایا وہ شخص جو اس عورت کو پہلے شوہر کے لیے حلال کرے اس پر بھی لعنت, اور جس کے لیے حلال کیا ہے اس پر بھی. پتہ ہے حلال تو ہو گیا ہی نا, نہیں آئی بات میرا خیال ہے, لیکن غلط طریقے سے کیا ہے تو اس عمل پر لعنت ہوگی مگر حلال ہو جائے گی. ابھی اس عورت کے لیے دوسرے شوہر سے طلاق لینے کے بعد عدت کے بعد پہلے شوہر سے نکاح حلال ہو جائے گا, یہ تو حدیث سے پتہ چل رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن یہ عمل ایگریمنٹ کر کے کیا تو کیا ہو جائے گا؟ حرام, ناجائز, گناہ ملے گا اس پہ. اور اگر بغیر ایگریمنٹ کے کیا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے. لوگ ہر قسم کے حلالے کو لعنت کا عمل کہتے ہیں, یہ تو قرآن کے خلاف ہے. قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے فَإِن طَلَّقَهَا, مرد اگر زوجہ کو تیسری طلاق دے دے, فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, تو یہ عورت اس تیسری طلاق کے بعد پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ یہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے. اور حدیث میں آتا ہے صرف نکاح نہیں بلکہ ہم بستری بھی ہو. آگے قرآن کہہ رہا ہے فَإِن طَلَّقَهَا, اس کے بعد اگر چاہے وہ فوراً بعد ہو, 1 سال کے بعد ہو, 20 سال کے بعد ہو, قرآن نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی ہے. میں دوبارہ آیت پڑھ لوں, فَإِن طَلَّقَهَا, اگر شوہر نے تیسری طلاق دے دی, فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ, تو یہ عورت اس تیسری طلاق کے بعد شوہر کے لیے حلال نہیں ہے, حتیٰ, یہاں تک کہ, یعنی کب حلال ہوگی اللہ وہ وجہ بیان کر رہے ہیں, تنکیحا زوجن غیرہ, پہلے شوہر کے علاوہ کسی اور سے نکاح کر لے. فَإِن, پس اگر اس نکاح کے بعد, اور حدیث میں آتا ہے صرف نکاح نہیں بلکہ ہم بستری بھی, اس ہم بستری اور نکاح کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا, یہ دوسرا طلاق دے دے, اگلی رات کو دے دے, 1 گھنٹے بعد دے دے, آدھے گھنٹے بعد دے دے, 15 منٹ بعد طلاق دے دے, 10 منٹ بعد طلاق دے دے, 10 سال کے بعد طلاق دے دے, ایسی کوئی تفصیل قرآن نے بیان نہیں کی ہے. چاہے 10 منٹ کے بعد طلاق دے دے, ہم بستری کی, ہم بستری کرتے ہی طلاق دے دے, اللہ فرماتے ہیں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا, تو پرانے والے میاں اور اس پرانی بیوی جو ہے نا اس کی, ان دونوں کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے اس میں أن يَتَرَاجَعَا, کہ یہ دوبارہ شادی کر لیں آپس میں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو بھائی آپ غیرت اور کے جوش میں آ کے شریعت کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, وہ 3 طلاقوں کا جہاں مسئلہ ہے کہ وہ حلالہ تو لعنت ہے, حلالہ تو یہ ہے, تو حلالہ کروا دیا, حلالہ کر. او بھائی جان, اگر قرآن, اگر یہ حلالہ لعنتی عمل ہوتا تو قرآن کیوں اس کو بیان کرتا؟ حدیث میں لعنت ہے, قرآن میں اس کی اجازت ہے, تو پتہ چلا حدیث والا حلالہ کچھ اور ہے, قرآن والا حلالہ کچھ اور ہے. پری پلان حلالہ ہے وہ لعنت ہے, پلان یعنی پری پلان سے مراد ایگریمنٹ, ایگریمنٹ نہیں ہے. تو پھر اگر دوسرا شوہر ہم بستری کرنے کے فوراً بعد طلاق دے دے تو بھی عورت پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اچھا, یہ بھی جائز ہے کہ عورت نے پہلے سے ایگریمنٹ نہیں کیا, شوہر دوسرے شوہر ہیں جب بیوی سے ہم بستری کی, تو عورت کے لیے یہ بھی حلال ہے کہ فوراً طلاق مانگ بھی لے. اس کے ناجائز ہونے کی بھی قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے. طلاق عورت اگر بغیر کسی ریزن کے مانگے نا اپنے شوہر سے تو گناہ ہے. ایسی عورتوں کو منافقات میں شامل کیا گیا ہے جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. لیکن اگر کسی ریزن کی وجہ سے مانگ رہی ہے تو اسلام میں یہ غلط, بولو نا بھائی, نہیں ہے. تو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ میں اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں کیونکہ میرے اس سے بچے ہیں, تو یہ ریزن ہے ایک, بھائی میری یادیں اسی سے وابستہ ہیں. سوال پیدا ہو جب اس سے تھی تو مجھے نکاح کیوں کیا؟ بھائی اس لیے کیا کہ اس سے اجازت نہیں ہے نکاح کرنے کی, آپ سے اجازت تھی تو آپ سے کر لیا.
بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور یہ سوچا تھا کہ اچھے لگے تو رہوں گی, نہیں لگے تو نہیں, مجھے نہیں اچھے لگ رہے, مجھے آپ کے منہ سے گٹکے کی بدبو آ رہی ہے, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. اب اگر آپ یہاں تجاوز کرتے ہیں نا کہ نہیں یہ طلاق لے کے شادی نہیں کر سکتی, یہ اب قرآن پر کیا ہے, آپ اپنی عقل لڑا کے قرآن کے حکام کو کیا کر رہے ہو, چینج کر رہے ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اسی وقت طلاق لے کے, ہاں دوسرے پر جبر نہیں ہے, وہ کہیں میں نہیں چھوڑوں گا. آپ نے طلاق مانگی, وہ کہیں میں نہیں طلاق دیتا, تو عورت کو زبردستی کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب نہیں دیتے تو آپ ہی میرے مقدر میں میاں ہیں, شادی تو ہم نے کوئی ایگریمنٹ تو کیا نہیں تھا, مجبوراً گزارا کریں گے, مننے کے ابا آپ ہی بنو گے تو گزارا کریں اس کے ساتھ. اور اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے, اس لیے گناہ نہیں ہے, وہ یہ کہتا ہے یار یہ اگرچہ میری بیوی ہے, میں نہ چھوڑوں تو, لیکن جب یہ نہیں رہنا چاہتی, اس کے دل میں میرے لیے وہ جذبات نہیں بن سکتے جو پہلے کے لیے ہیں, تو چھوڑ دینا بہتر ہے یا نہیں ہے؟ بھائی میں تو لوگوں کو ویسے ہی مشورہ دیتا ہوں جن کی بیویاں طلاق مانگ رہی ہیں, کوئی ریزن نہیں, میں کہتا ہوں یار طلاق اچھی چیز نہیں ہے, لیکن یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے جو نہیں رہنا چاہتی زبردستی گھسیٹ کے رکھو اس کو اپنے پاس, یہ کوئی اچھا کام ہے؟ ابے کیا ہو گیا, او بھائی محبت کا رشتہ ہے, محبت سے رہو, ٹھیک ہے, نہیں رہ سکتے تمیز سے الگ ہو جاؤ نا. تو طلاق نہیں دینی چاہیے, لیکن اگر بیوی نہیں رہنا چاہتی تو بیوی کے لیے تو غلط ہے بلا وجہ مانگے, لیکن آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ جب نہیں رہنا چاہ رہی تو یار ایسی عورت سے کرو شادی جو غیرت مند ہو, آپ سے ٹوٹ کے محبت کرے. نبی نے کیا فرمایا, تزوج الودود الولود, ایسی عورت سے نکاح کرو جو محبت کرتی ہو. تو یہ جب طلاق مانگ رہی ہے اس کا مطلب آپ سے یہ محبت نہیں کرتی. تو اگر آپ افورڈ کر سکتے ہو طلاق دینے کے بعد کہ بھائی مجھے دوسری مل جائے گی تو چھوڑ دو اس کو, اور اگر نہیں آپ کہو یار میں تو اس سے بھی جاؤں گا ٹھیک ہے نا, مجھے ویسے ہی کوئی لفٹ نہیں کرائے گا معاشرے میں, پھر بے شک نہ چھوڑو. آپ بولو بھائی ٹھیک ہے تمہیں میں سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن مجھے تم